ابو طالب کے 3 بیٹے تھے، طالب، عقیل اور جعفر۔ ہمارے حضور انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے تھے۔ جعفر سے کہ سب سے چھوٹے تھے انہیں زیادہ انس تھا۔ جعفر کو بھی ان سے لگاؤ بڑھتا چلا گیا اور ایک عقیدت کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ تعلق آخر عمر تک قائم رہا۔ مکہ میں ایک خاتون تھیں خدیجہ بنت خویلد، بنی اسد میں سے تھیں اور دور کے رشتے سے بنی ہاشم کی چچازاد بہن ہوتی تھیں۔ ورقہ ابن نوفل کی سگی چچازاد بہن تھیں، بیوہ تھیں، 2 مرتبہ شادی ہوئی، دونوں مرتبہ شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب تجارت کرتی تھیں اور دولت والی تھیں۔ ان کا تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ اجرت پر معاملہ طے کر کے کسی شخص کو مال و اسباب حوالے کرتیں جو دیس دیس جا کر ان کا مال فروخت کرتا۔ اس بیوی نے آن حضرت کی ایمانداری اور شرافت کی بہت شہرت سنی تھی۔ ایک دن انہوں نے جناب کو بلا بھیجا اور پیشکش کی کہ میرا مال لے کر شام جاؤ اور فروخت کرو، اب تک اس کام کے لیے جتنی اجرت ادا کرتی چلی آئی ہوں اس کا دگنا ادا کروں گی، میرا غلام میسرہ ساتھ جائے گا۔ آن حضرت نے یہ شرط قبول کر لی، مال و اسباب باندھ میسرہ کو ساتھ لے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ بصرہ کے قریب پہنچے تو ایک درخت تلے پڑاؤ کیا۔ یہاں سے قریب ہی ایک عیسائی راہب کی کٹیا تھی، نام اس کا ینستر تھا۔ قافلوں کے پڑاؤ بھی تو ان دنوں طے شدہ ہوا کرتے تھے، تو شاید یہ مقام وہی تھا جہاں آن حضرت نے اب سے 15 برس پہلے قافلے کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اور عجب نہیں کہ یہ وہی کٹیا ہو جہاں ان دنوں بحیرہ راہب کا بسیرا تھا۔ شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا، اس کی جگہ دوسرا راہب دھونی رمائے بیٹھا تھا، مگر ہمیں تو وہی معلوم ہے جو میسرہ نے بیان کیا۔ اور میسرہ نے یوں بیان کیا کہ راہب کٹیا سے نکل کر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ درخت کے نیچے یہ کون شخص بیٹھا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ اہل قریش میں سے ہے۔ تب نیستر یوں بولا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی پیغمبر ہے۔ میسرہ کے دل میں یہ بات اتر گئی، پھر وہ پورے سفر میں عجیب و غریب علامات دیکھتا چلا گیا۔ ایک دن دھوپ میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ 2 فرشتے فضا میں معلق ہیں اور حضور پر سایہ کر رہے ہیں۔ خیر، سفر بخیر و خوبی تمام ہوا۔ آن حضرت بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور ان کا مال بیچ کر جو مال خریدا تھا اس کا حساب پیش کیا۔ میسرہ سفر سے واپس آیا تو اس نے بی بی سے اپنے مشاہدات بیان کیے اور راہب نے جو کہا تھا وہ بھی سنایا۔ خدیجہ بی بی فوراً ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں اور جو میسرہ سے سنا تھا وہ بھائی کو سنایا، اور ورقہ نے سارا کچھ سن کر یوں کہا کہ اے بہن، اگر یہ بیان صحیح ہے تو پھر جان لے کہ محمد ہمارے پیغمبر ہیں۔ مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا کہ ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے اور ظہور کا وقت آن پہنچا ہے۔ خدیجہ بی بی نے جب ورقہ ابن نوفل سے یہ بات سنی تو حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور نے قبول فرما لیا۔ اس سے خدیجہ بی بی خوشی سے پھولی نہ سماتی تھیں۔ انہوں نے آن حضرت کو بلوایا، ان کی امانت و دیانت کی، ان کی صداقت شعاری کی، ان کی پاک دامانی کی، لوگوں کے قصے میں ان کے غیر جانبدار رہنے کی تعریف کی، اور اس طرح بی بی خدیجہ کی ہمارے حضور سے شادی ہو گئی۔ تو حضور نے چچا کے گھر کو سلام کیا اور خدیجہ بی بی کے گھر جا کر قیام کیا۔ خدیجہ بی بی کے گھر کو کہ کب سے خانہ ویراں بنا ہوا تھا 4 چاند لگ گئے، اور بی بی خدیجہ آن حضرت کی رفیقہ حیات بھی تھیں، دوست بھی تھیں، ان کے خوابوں اور عزائم میں شریک بھی تھیں۔ کتنی مبارک شادی تھی، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ لیکن جہاں سکھ ہوتا ہے وہاں دکھ بھی ہوتے ہیں۔ شادی اور غمی کا دنیا میں ہمیشہ سے ساتھ چلا آتا ہے۔ اس شادی کے بعد بی بی خدیجہ کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے، 4 لڑکے 2 لڑکیاں۔ پہلا بچہ تو بیٹا ہی تھا، قاسم نام رکھا گیا، اور اسی نسبت سے آن حضرت کا نام ابو القاسم پڑ گیا۔ لیکن دوسری سالگرہ کے آتے آتے بچہ سدھار گیا اور بی بی خدیجہ کی گود خالی ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا۔ زینب کے بعد رقیہ، رقیہ کے بعد ام کلثوم، ام کلثوم کے بعد فاطمہ۔ ان بہنوں کے بعد پھر ایک بھائی پیدا ہوا۔
مگر جلد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس دن یہ مبارک شادی ہوئی اس دن آن حضرت نے اپنی وفادار کنیز برخا کو آزاد کر دیا، اور اسی دن شادی کی خوشی میں بی بی خدیجہ نے اپنے 15 سالہ غلام زید کو آن حضرت کی نذر کیا، اور زید اب تک غلام تھا مگر حسب نسب والا تھا۔ باپ کی طرف سے وہ بنی کلب سے تعلق رکھتا تھا جو بڑے قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ ماں کی طرف سے اس کا تعلق طائی قبیلے سے تھا، وہی قبیلہ جس نے حاتم جیسے مرد سخی کو جنم دیا تھا۔ مگر اس نوجوان کی بدقسمتی کہ وہ قزاقوں کے ایک گروہ کے ہاتھ آ گیا اور انہوں نے عکاظ کے میلے میں آ کر اس کی بولی لگا دی۔ بی بی خدیجہ نے اسے خرید لیا۔ اس کا آتا پتہ اس کے باپ کو اس وقت معلوم ہوا جب وہ آن حضرت کی خدمت میں رہ کر ان کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ سو جب اس کا باپ اور چچا اسے لینے کے لیے آئے تو اس نے صاف جواب دے دیا، کہا کہ اب تو حضور ہی میرے مائی باپ ہیں۔ یہ سن کر باپ نے اسے ملامت کی کہ اے میرے بدبخت بیٹے، تو نے آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو اپنے لیے چن لیا۔ آن حضرت نے زید کے باپ کا یہ کلام سنا اور کہا کہ اے عزیز، تو میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چل، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر اعلان کیا کہ اے لوگو جو یہاں موجود ہو، گواہ رہنا کہ زید میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں اور وہ میرا وارث ہے۔ اور اس دن کے بعد سے زید بنی ہاشم کا نیا فرزند ٹھہرا، اور لوگوں نے اسے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ برخا نے آزاد ہونے کے بعد یثرب کے ایک نوجوان سے شادی کر لی اور جلد ہی ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اس کا نام ایمن رکھا گیا، اور اسی نسبت سے برخا اب ام ایمن کہلانے لگی۔ بی بی خدیجہ کے گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا بی بی صفیہ کا تھا۔ بی بی صفیہ آن حضرت کی سب سے کم عمر پھوپھی تھیں، خود آن حضرت سے بھی چھوٹی تھیں۔ وہ آتی تو ساتھ میں ان کا ننھا بیٹا زبیر بھی آتا، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی زبیر کے نام پر رکھا تھا۔ سو زبیر اس گھر کے افراد کے ساتھ خوب گھل مل گئے۔ سلمہ کا بھی اس گھر میں بہت آنا جانا تھا، بلکہ وہ تو اس گھر کی فرد سی بن گئی تھیں۔ کبھی کبھی حلیمہ بی بھی آ جایا کرتی تھیں اور بی بی خدیجہ ان کی بہت امداد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسے عالم میں آئیں کہ قحط نے ان کے غلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور بی بی خدیجہ نے انہیں 40 بھیڑیں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا، اور اسی قحط کی بدولت آن حضرت کے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا۔ بات یہ تھی کہ ابو طالب کثیر العیال آدمی تھے اور مقدرت اتنی نہیں تھی، پریشان رہتے تھے۔ اب جو قحط پڑا تو ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ آن حضرت نے ان کے حالات کو دیکھ کر ایک تجویز سوچی۔ یہ تجویز لے کر وہ اپنے چچا عباس کے پاس گئے۔ عباس صاحب حیثیت آدمی تھے اور آن حضرت کے ساتھ ان کا خلوص تھا، آخر ساتھ ہی پلے بڑھے تھے۔ عباس کی زوجہ ام الفضل سے بھی انہیں قرب حاصل تھا۔ یہ چچی انہیں بہت عزیز رکھتی تھیں۔ آپ نے چچا اور چچی کے سامنے اپنی تجویز پیش کی، کہا کہ ہمارے چچا ابو طالب کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں اور اولاد کا بار ان پر بہت ہے۔ کیا مذائقہ ہے کہ ہم ان کے حالات کے بہتر ہونے تک ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ چچا چچی رضامند ہو گئے۔ پھر آن حضرت اور عباس مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ ابو طالب بولے کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد، بچے تمہارے ہی ہیں، مگر طالب اور عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو۔ سو عباس نے جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اب طالب، عقیل اور جعفر کے بعد ایک بیٹا اور اس گھر میں پیدا ہو گیا تھا، اس کا نام علی تھا۔ یہ بچہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھا اور طالب سے کوئی 10 سال چھوٹا تھا۔ آن حضرت نے چچا کے اس ننھے صاحبزادے کو اپنے سائے میں لے لیا، اور انہی دنوں خدیجہ بی بی کے دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، مگر عبداللہ قاسم کی عمر تک بھی نہ پہنچ پایا۔ ادھر اس نے آنکھ کھولی، ادھر اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ علی نے اس گھر میں آ کر اس بچے کی جگہ لے لی۔ آن حضرت اور بی بی خدیجہ نے پھر انہیں بیٹا سمجھ کر پالا۔ اس وقت جب علی اس گھر میں آئے ہیں، آن حضرت 35 کے سن میں تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب اہل قریش نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی صورت یہ تھی کہ دیواریں قد آدم سے ذرا نکلتی ہوئی، چھت ندارد، یعنی اگر خانہ کعبہ مقفل بھی ہو تو بھی آدمی دیوار پھلانگ کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک چوری بھی ہو چکی تھی۔
کسی نے دیوار پھلانگی، الماری کا تالا توڑا اور قیمتی اشیاء چرا کر لے گیا۔ تب اہل قریش کو خیال آیا کہ کعبہ کی دیواریں پختہ اور اونچی بنائی جائیں اور چھت پاٹی جائے۔ اتفاق سے اس وقت لکڑی بھی جو چھت کے لیے درکار تھی مہیا تھی اور ایک تجربہ کار بڑھئی بھی موجود تھا۔ ایک یونانی سوداگر کا جہاز حادثے کا شکار ہو کر جدہ کی بندرگاہ سے آن لگا تھا اور شکستہ حالت میں بیکار کھڑا تھا۔ اس سے شہتیر برآمد کر لیے گئے، مگر لوگوں پر خانہ کعبہ کا اتنا رعب اور اتنی ہیبت تھی کہ وہ اس کی عمارت کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر اور ڈر گئے کہ روز صبح کو ایک لمبا سانپ اندر سے نکلتا ہے اور کعبے کی دیوار کے قریب آ کر دھوپ سینکتا ہے۔ اگر کوئی اس کے قریب جائے تو پھن پھیلا کر لہرانے لگتا ہے اور پھنکارے مارتا ہے۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک عقاب اس پر جھپٹا اور اسے چونچ میں دبا کر اڑا لے گیا۔ تب اہل قریش نے اطمینان کا سانس لیا اور انہیں اعتبار آ گیا کہ ان کے ارادے میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دیواریں ڈھا کر دوبارہ پختہ تعمیر کی جائیں۔ پہلا شخص جس نے کعبہ کی دیوار توڑ کر پتھر سرکایا ابو وہب تھا، حضرت کی دادی فاطمہ کا بھائی۔ لیکن عجب ہوا کہ پتھر اس کے ہاتھ سے سرک کر پھر اپنی جگہ پر جا ٹکا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ٹھٹک گئے، کام رک گیا۔ تب بنی مخزوم کا سردار ولید پھاوڑا لے کر آگے بڑھا اور کعبے کی طرف رخ کر کے یوں گویا ہوا کہ اے خداوند، ہماری طرف سے دل میں اندیشہ مت لا، ہماری نیت نیک ہے۔ پھر اس نے دیوار پر پھاوڑا چلایا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی حوصلہ پکڑا، وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ کھدائی کے دوران دو تحریریں برآمد ہوئیں، ایک گوشہ سنگ اسود سے، دوسری مقام ابراہیم کی تہ سے۔ پہلی تحریر میں یوں لکھا تھا کہ میں خداوند ہوں، بکہ کا خالق ہوں۔ میں نے پیدا کیا اسے اس دن جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، سورج کو اور چاند کو، اور میں نے تعینات کیے 7 فرشتے اس کے ارد گرد۔ یہ وادی قائم رہے گی اس وقت تک جس وقت تک اس کی 2 پہاڑیاں اپنی جگہ قائم رہیں گی، اور جب تک وہ قائم رہے گی اس میں پانی کے چشمے ابلتے رہیں گے اور دودھ کی فراوانی رہے گی۔ دوسری تحریر یوں تھی، مکہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، 3 سمتوں سے اسے سہارا ملا ہوا ہے۔ اس گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کی بے حرمتی سے اجتناب کریں۔ رفتہ رفتہ دیواریں اونچی ہو گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب سنگ اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر نصب کرنا تھا، مگر اس مسئلے پر اہل قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ بضد تھا کہ وہ سنگ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ 4-5 دن تک سخت کشیدگی رہی۔ آخر ایک بزرگ نے انہیں سمجھایا کہ اے اہل قریش، تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ اس قضیے میں کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ یوں کرو کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے دروازے میں قدم رکھے اسے اپنا ثالث جانو۔ خانہ کعبہ کے گرد جو احاطہ تھا وہ مسجد کہلاتا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وقتوں سے اللہ کو سجدہ ادا کرنے کا فریضہ ادا ہوتا چلا آیا تھا۔ خیر، تو اہل قریش نے اس بزرگ کی یہ تجویز قبول کر لی، اور اس کے بعد جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوا وہ تھے ہمارے حضور، جو کئی دن تک باہر رہنے کے بعد ابھی ابھی مکہ واپس آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کھل اٹھے، بے ساختہ چلائے، الامین الامین، ہمیں اس پر پورا اعتبار ہے۔ اور حضرت نے قضیہ اس طرح طے کیا کہ ایک چادر لے کر زمین پر بچھائی، سنگ اسود کو اٹھا کر اس کے بیچوں بیچ رکھا، پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے اہل قریش، چاہیے کہ تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر کا کونا پکڑے اور اسے اوپر سے اٹھائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب حضرت نے چادر پر سے پتھر اٹھایا اور اسے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ سب مطمئن اپنے گھروں کو واپس گئے۔ حضرت